الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو جو اس نے تم پر فرمایا، اذ جاءتکم جنود، جب تم پر چڑھ آئے تھے لشکر، فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی، تیز ہوا بھیجی، وجنودا لم تروها، اور وہ لشکر بھیجے جن کو تم نہ دیکھ سکتے تھے، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِن أَسْفَلَ مِنكُمْ، اور جب وہ تم پر چڑھ آئے تھے تمہارے اوپر کی طرف سے اور تمہارے نیچے کی طرف سے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں پتھرا گئی تھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل، ہمارے محاورے میں کہیں گے کلیجے منہ کو آ گئے تھے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان ہو رہے تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ اب بے بس ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بے بس نہیں ہوتا۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، یعنی یہ موقع تھا کہ جب مومنوں کو آزمایا گیا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور انہیں اچھی طرح جھنجھوڑ دیا گیا۔ سچویشن ذہن میں لائیے کہ کل آبادی بھی 10,000 نہیں ہے، لیکن 10,000 کا لشکر باہر بیٹھا ہوا ہے، خندق کھدی ہوئی ہے، مسلمان جو ہیں وہ مستعد کھڑے ہیں اس خندق پر، لیکن کسی بھی وقت کوئی بریچ ہو سکتا ہے، اور جنگ میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ بس کسی جگہ سے کوئی معاملہ جو ہے وہ ڈھیلا ہوتا ہے اور پھر ایک دم جو ہے فوج اندر داخل ہو جاتی ہے اور پھر شہروں کے فتح ہونے کا پتہ نہیں چلتا۔ اچھا، اب ایک ہی سچویشن میں دو مختلف باتیں سامنے آئی، دو مختلف رویے سامنے آئے۔ منافقین جو اسی معاشرے میں موجود تھے، کلمہ گو تھے، ان کی زبان پر کیا آیا، اور جو ایمان والے تھے ان کی زبان پر کیا، جو دونوں کمپیریزن میں آ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور یاد کرو جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی، روگ تھا، وہ کہہ رہے تھے مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اوہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے دھوکہ کیا۔ یعنی ہمیں کہا گیا تھا کہ کیسر و کسریٰ کی سلطنت تمہارے پاؤں تلے آئے گی، اور آج مدینہ بھی ہمارے نیچے سے نکل رہا ہے۔ یعنی ان کے سامنے خوشخبریاں تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ مبارک بنانے والی خوشخبریاں، قرآن مجید کی خوشخبریاں، انتم الاولانا، تم ہی غالب رہو گے، لیکن اگلی بات وہ ذہن میں نہیں آ رہی تھی کہ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن رہے۔ لہذا انہوں نے کیا کہا، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اوئے اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں دھوکہ دیا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، جب ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا، یہی منافقین کا گروہ، یا اہل یثرب، اے یثرب والو، لا مقام لکم، اب تمہارے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، فرجو، لہذا بیک آؤٹ کر جاؤ۔ یہ بیک آؤٹ کس لیے تھا؟ اسامہ بن لادن کو پناہ دی ملا عمر نے، اور سارے دانشوروں نے ان کو مشورے دیے، نہ صرف افغانستان کے دانشور بلکہ سارے مسلم ورلڈ کے دانشوروں نے کیا مشورہ دے رہے، اپنی قوم کو نہ مرواؤ، حوالے کر دو ان کے۔ تو اب عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی
اوس اور خزرج جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی، یعنی اصل جو کانٹا تھا وہ تو یہی تھا ان کے نزدیک. مدینے والوں سے تو قریش کو کوئی اختلاف نہیں تھا سوائے اس کے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہوئی ہے. جیسے ملا عمر کا قصور کیا تھا؟ صرف اتنا کہ اسامہ بن لادن کو پناہ دی ہے. لہذا کرسچن ورلڈ تھا، مغرب تھا، وہ تو ویسے تقاضا کر رہا تھا، اور مسلم ورلڈ کے دانشور بھی یہی مشورے دے رہے اور بے وقوف اور پاگل قرار دے رہے تھے ملا عمر کو. اے مولویوں دی مت ماری، یہ وہ بنا رہے ہیں. اور اب دیکھیں وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، پیچھے ہٹ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تم نے پناہ دے رکھی ہے یہ واپس لے لو اور ان کو حوالے کر دو. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہا تھا یہ کہتے ہوئے اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، یعنی ہمیں گھر جانے کی اجازت دیجیے. وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے. اِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، وہ تو اصل میں فرار چاہتے تھے، جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر کہیں آ گھسے ہوتے دشمن ان پر اطراف شہر سے، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، اور پھر انہیں دعوت دی جاتی فتنے میں شامل ہونے کی، لَآتَوْهَا، تو ضرور جا پڑتے اس فتنے میں. وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور نہ رکتے یہ اس سے مگر کچھ دیر، یعنی ود ان نو ٹائم ان کو جوائن کر لیتے. اب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر جو ہیں یہ غیر محفوظ ہیں، اس وقت دشمن کا ساتھ دینے کے لیے وہ فوراً نکل پڑتے. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، حالانکہ اس سے پہلے وہ عہد کر چکے تھے اللہ سے کہ وہ کبھی پیٹھ نہیں پھیریں گے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور یقیناً اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی باس پرس ہوگی. قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ، ان سے کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہیں بھاگنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. ان فررتم من الموت او القتل، اگر تم بھاگے موت سے یا قتل ہونے سے. وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر ایسا کرو گے تو نہ مزے لوٹو گے زندگی کے تم مگر تھوڑے دیر، موت تو پھر آ سکتی ہے. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً، ان سے پوچھو کہ کون تمہیں اللہ سے بچائے گا اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا وہ تم پر کوئی مہربانی فرمائے. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی مددگار. قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کو جو رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں جہاد کے کام میں تم میں سے، اور وہ جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے آ جاؤ ہمارے پاس. وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں شریک ہوتے جنگ میں مگر کم. اشحتن علیکم، یہ سخت بخیل ہیں تمہارا ساتھ دینے میں. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، اور پھر جب خطرے کا وقت آتا ہے، رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُخْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، تو تم دیکھو گے کہ تمہاری طرف ایسے دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہوں گے کہ جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، لیکن جب خوف جاتا رہے گا موت کا، سلقوکم، تو وہ تم سے باتیں کریں گے، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تیز زبانوں کے ساتھ، اشیحتن الخیر، مال و دولت پر حریص بن کر. مراد کیا ہے کہ اگر کوئی مال غنیمت آ جائے، مسلمانوں کو فتح مل جائے، تو پھر آ کر جتلائیں گے کہ دیکھو ہمارا بھی حق ہے، ہم نے یہ کیا، ایسا کیا، ویسا کیا. حالانکہ جب خطرے کا وقت ہوتا ہے تو پھر یہ وہاں سے جان چھڑا کر اور جی چرا کر بھاگ جاتے ہیں. اولئک لم یؤمنوا،
یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کبھی ایمان لائے ہی نہیں. فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، بس اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور لشکر ابھی گئے نہیں ہیں. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر حملہ آور آ جائیں، يَوَدُّوا، تو یہ چاہیں گے، لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، کہ کاش وہ جا کر بدوؤں میں بیٹھ جائیں. یسألون عن انبائکم، اور ٹی وی پر بیٹھ کر تمہارے بارے میں خبریں جو ہیں وہ معلوم کرتے رہے. اصل تقاضا کیا ہے؟ کہ جان لڑانا، اپنا تن من دھن. اگر تو پاکستان سے محبت ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اپنا تن من دھن پاکستان کی حفاظت کے لیے لگائیں. یہ کون سی محبت ہوئی کہ ہم گھر میں ٹی وی پہ بیٹھ کے خبریں سنتے رہیں کہ اب کیا پوزیشن ہے، اب کیا پوزیشن ہے، اب کیا پوزیشن ہے؟ یہ محبت کا ثبوت نہیں ہے. تو بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ وہ کہیں دیہات میں چلے جائیں بدوؤں کے پاس اور وہاں بیٹھ کر خبریں معلوم کرتے رہیں کہ تم کس حال میں. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اور اگر یہ تمہارے درمیان ہو، مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، تو کبھی جنگ میں حصہ نہیں لیں گے مگر برائے نام. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، آپ کی شخصیت میں، آپ کی زندگی میں اسوۃ حسنۃ، ایک بہترین نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کے لیے کہ جو امیدوار ہو اللہ کو راضی کرنے کا اور آخرت میں اجر پانے کا. وذکر اللہ کثیرا، اور وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد رکھتا ہو. جب انسان کے دل سے یہ اللہ کی یاد اور آخرت کی خواہش ختم ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے ہاتھ پاؤں جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہ سب بزدلی اور جی چرانا، بھاگنا جنگ سے، یہ سارے اس کے مظاہر ہوتے ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی یاد انسان کے دل میں ہو تو پھر انسان کا دل جو ہے وہ تکڑا ہوتا ہے، پھر وہ گھبراتا نہیں ہے. یعنی اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت سب سے زیادہ ہے، لہٰذا اس کے ہاتھ پاؤں نہیں پھولتے. لیکن اگر دل سے اللہ کی یاد نکل جاتی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ آن گراؤنڈ ریئلسٹک ایٹیٹیوڈ اختیار کرتا ہے اور ریئلسٹک فیصلے کرتا ہے. گھوش کے ناخن لینا چاہیے، دیکھو یہ ہے وہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے. یعنی پاکستان آرمی کے جو آفیسر تھے وہ افغان وار سے پہلے، یعنی جب امریکہ نے حملہ کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جی بس ہماری ساری جو کیلکولیشن ہے اس کے مطابق ایک آدھ دن جو ہے وہ صرف افغانستان ٹھہر سکتا ہے امریکہ کے مقابلے میں. لیکن انہوں نے بڑی کمال حکمت دکھائی ملا عمر اور طالبان نے کہ وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے اور گریلا وار لڑی ہے. اور اب امریکہ صاحب منتیں کر رہے ہیں ان کی کہ ہمیں سیف پیسج دے دو. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اب دوسری تصویر وہ کیا ہے کہ اسی سچویشن میں جس میں منافقین کا طرز عمل یہ تھا، اسی سچویشن میں مومنوں کا طرز عمل کیا تھا، سچے مومنوں کا. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب دیکھا مومنوں نے لشکروں کو، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، تو وہ پکار اٹھے یہی تو تھا جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. اب ان کے سامنے کیا تھا، کون سا وعدہ تھا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزما کر رہیں گے کچھ دے کر، من الخوف، خوف سے، والجوع اور بھوک سے، اور مالوں جانوں اور پھلوں کا نقصان دے کر، وبشر الصابرین، اور خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو جن پر جب کوئی مصیبت آئی تو وہ پکار اٹھے انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے سامنے تو تھی آیات، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے ٹھنڈی سڑک پر چلتے ہوئے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور تم پر وہ حالات و واقعات نہیں بیتیں گے جو تم سے پہلوں پر بیتے تھے. مستھم الباساء والضراء وزلزلوا، انہیں بھوک آئی، جسمانی اذیت دی گئی، وزلزلوا، اور وہ ہلا مارے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ چیخ اٹھے اللہ کے رسول بھی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بھی، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. اب ان کے سامنے تھی یہ آیات، لہذا انہوں نے کہا کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ،
اسی کا وعدہ تو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے فرمایا تھا. جبکہ منافقین کی زبان پر کیا الفاظ آئے تھے؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے دھوکہ کیا. وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا. ما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور اس سچویشن میں نہیں اضافہ کیا ان کے ایمان اور اطاعت میں. من المومنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ، مومنوں سے کچھ وہ جوان مرد ہیں کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا اپنے اس وعدے کو جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا تھا. فمنہم من قضی نحبہ، ان میں سے کچھ تو اپنی نظر پیش کر چکے، یعنی جام شہادت نوش کر چکے. ومنہم من ینتظر، اور کچھ انتظار میں کھڑے ہیں. وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنے رویے میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے سچوں کو ان کی سچائی کا. ویعذب المنافقین، اور سزا دے منافقوں کو. ان شاء، اگر چاہے. او یتوب علیہم، یا ان کی توبہ قبول فرما لے. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، اور واپس بھیج دیا اللہ نے کافروں کو غصے میں بھرا ہوا اور وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے. وکفی اللہ المؤمنین القتال، اور بچا لیا اللہ نے مومنوں کو لڑائی سے. وکان اللہ قویا عزیزا، اور اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا زبردست ہے. وانزل الذین ظاہروا من اہل الکتاب، اور اتار لایا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے ساتھ دیا تھا ان کا اہل کتاب میں سے. من سیاسیہم، ان کی گڑیوں سے. وقذف فی قلوبہم رعبا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. فریقا تقتلون، ان میں سے کچھ کو تم نے قتل کر دیا. وتأسرون فریقا، اور کچھ کو تم نے غلام بنا لیا. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اور وارث بنا دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین اور ان کے گھروں کا. وَأَمْوَالَهُمْ، ان کے مالوں کا. وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور اس زمین کا جسے نہیں پامال کیا تھا تم نے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. غزوہ احزاب کے ساتھ جڑا ہوا غزوہ جو ہے وہ غزوہ بنو قریظہ ہے. قریش کے 3 قبیلے مدینہ منورہ میں آباد تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے. یہ 3 قبیلے تھے: بنو نذیر زواد کے ساتھ، بنو قینقاع اور بنو قریظہ. سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسالٹ کیا بنو قینقاع کے خلاف اور انہیں مدینے سے نکال دیا. اس کے بعد بنو نذیر نے عہد شکنی کی تو ان کو بھی نکال دیا گیا. بنو نذیر کے موقع پر بھی قریش نے عبداللہ بن ابی نے، جو منافقین کا سردار تھا، اس نے ان کو پیغام بھیجا تھا کہ نانا یہاں سے نکلنا نا، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی ان کے ساتھ تمہارے ساتھ نکل جائیں گے. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا تو کوئی ان کو پوچھنے کے لیے نہیں آئے، لہذا انہیں مجبوراً ہتھیار ڈالے. اب رہ گیا تھا بنو قریظہ. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ قریش اپنے الائز کو لے کر حملہ آور ہو رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ بنو قریظہ جو ہیں یہ یہاں پر موجود ہیں ہمارے پیچھے، تو یہ کوئی حرکت نہ کریں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بڑے معتبر صحابیوں کو، یعنی دونوں جو اوس اور خزرج کے سردار تھے، سعد ابن معاذ بھی سعد ابن عبادہ بھی، ان کو اور 2 اور صحابیوں کو بھیجا کہ تم ذرا تحقیق کر کے آؤ، اور کہا کہ اگر تم مثبت ہو تو پھر سب کے سامنے اعلانیہ کہنا، اور اگر کام خراب ہو تو پھر صرف مجھے بتانا آ کر. اس سے پہلے یعنی ایک قبیلے کے سردار تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابھی کسی کو معلوم نہیں ہے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس جنگ میں یعنی غزوہ احزاب میں کوئی کردار ادا کروں. آپ نے کہا کرو. اب وہ پہلے گئے بنو قریظہ کے سردار سے جا کر ملے اور اس سے جا کر کہا کہ دیکھو بھائی، تم یہاں رہتے ہو، باقی سارے قبائل باہر سے آئیں گے اور اگر ناکام ہو گئے تو اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. تم نے یہاں رہنا ہے، اور پھر تم ذہن میں رکھنا کہ اگر
ہار گئے سب تو پھر تمہارا کیا بنے گا یہاں؟ اس نے کہا پھر انہوں نے کہا ایسے کرو کہ قریش سے تقاضا کرو کہ اپنے کچھ آدمی تم ہمیں یرغمال دو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم ہمیں اکیلا چھوڑ کر بھاگ جاؤ۔ پھر وہ گیا قریش کے پاس، وہ سردار قریش کے پاس گئے اور ان سے جا کے کہا کہ بھئی دیکھو ذرا معاملہ بنو قریظہ کے ساتھ دھیان سے کرنا، اور کہیں اپنے کو بندے نہ ان کے پاس پھنسا بیٹھنا، بی آن دا سیف سائڈ، کہ اپنے کو یہ رمال بندے دے دو تو پھر تم پھنس جاؤ گے، یعنی اپنے بھاگنے کی جگہ جو ہے وہ صاف رکھو، تو ان کو بندے یرغمال نہ دینا۔ اب جب قریش کا بندہ ان کے پاس آیا تقاضا کرنے کے لیے، ان کو ساتھ ملانے کے لیے، تو ان کے سردار نے تقاضا کیا کہ بندے یرغمال دو، تو ان کو پہلے تیار کیا ہوتا اس صحابی نے، اس سردار نے، انہیں کہا نہیں ہم یرغمال نہیں دیتے، تو ایک بات تو وہیں پر ہوگی کہ پورے یعنی ہول ہارٹیڈلی بنو قریظہ نے قریش کا ساتھ نہ دیا۔ پھر ہوا یہ کہ جب غزوہ خندق کے دوران، غزوہ احزاب کے دوران عورتوں کو ایک علیحدہ انکلوژر میں رکھا گیا تھا، اور وہاں پر حضرت حسان بن ثابت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے ان کو پیرے پر کھڑا کیا گیا تھا۔ تو ایک یہودی بنو قریظہ کا ایک یہودی جو تھا مسلح، اس نے 2-3 چکر لگائے عورتوں کے کیمپ کے، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، انہوں نے اس کا نوٹس لیا اور کہا کہ حسان یہ دیکھو کیا کر رہا ہے، تو انہوں نے کوئی خاص دلچسپی ظاہر نہیں کی، تو انہوں نے خود ہی ایک لٹھ نکالی اس ٹینٹ کی اور اس کو مار مار کے اس کا کام تمار کر دیا یہودی کا، اور حضرت حسان بن ثابت سے کہا اس کے ہتھیار تو اتار لو، تو حضرت حسان نے کہا مجھے ہتھیاروں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ ٹیپیکل شاعر تھے، ڈرپوک کمزور ذہن کے مالی، بہرحال اللہ کے رسول کے صحابی تھے، ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں۔ اب یقین ہو گیا کہ بنو قریظہ نے قریش کا ساتھ دیا ہے۔ ادھر سے آ کر وہ جو 4 صحابی گئے تھے انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارتاً کہا کہ جیسے وہ سازش ہوئی تھی آپ کے خلاف جو حفاظ شہید کیے گئے تھے اسی طرح کا معاملہ ہے۔ اب نبی اکرم جب لشکر سب کے سب بھاگ گئے اور یوں سمجھیے کہ جنگ ختم ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہتھیار اتار دیے، تو جبرائیل علیہ السلام آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ نے ہتھیار اتار دیے، اللہ نے تو ہتھیار نہیں اتارے، فوراً بنو قریظہ کا آپ محاصرہ کیجیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے کہا کہ جلدی سے جلدی بنو قریظہ پہنچو اور عصر کی نماز وہیں جا کے پڑھو، عصر کی نماز وہیں جا کے پڑھو۔ لیکن ظاہر ہے کچھ فاصلہ بھی تھا، کوئی موٹر گاڑیاں تو نہیں تھی، موٹر کاریں تو نہیں تھی ان کے پاس، پیدل ہی جانا تھا، یا جس کے پاس کوئی اونٹ ہوگا اس پہ جائے گا، سب کے پاس گھوڑے تو نہیں تھے کہ سبق دو رفتاری کے ساتھ پہنچ جائیں۔ عصر کا وقت راستے میں ہو گیا۔ اب جو مسلمانوں کی جماعت تھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، کچھ نے کہا کہ جی اب چونکہ عصر ہو گئی ہے، وہ لیٹ ہو گئے ہیں تو ہمیں عصر پڑھ لے جائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ جلدی جلدی جاؤ اور عصر کے ٹائم سے پہلے پہلے وہاں پہنچ جاؤ، چونکہ عصر یہاں پر ہو گئی ہے لہٰذا ہمیں پڑھ لینی چاہیے، انہوں نے پڑھ لی۔ دوسرے یعنی یہ یوں سمجھیے کہ آج میں اگر آپ کو سمجھاؤں کہ یہ حنفی مزاج تھے، یہ انٹرپریٹ کرنے والے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ تم عصر کے وقت کے اندر اندر وہاں پہنچ جاؤ، پھر وہاں جا کے پڑھو، چونکہ ہم لیٹ ہو گئے ہیں لہٰذا ہم یہاں پڑھ لیں۔ لیکن جو اہل حدیث مائنڈڈ تھے انہوں نے کہا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بائی لیٹر ہم اس کو فالو کریں، ہم نماز قضا کر لیں گے لیکن عصر پڑھیں گے وہیں جا کے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بات ہوئی تو دونوں کو اپروو کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان کا محاصرہ کیا، تو ان کا جو سردار تھا، اسد نام تھا اس کا، بڑا سیاںہ آدمی تھا، تو اس نے اپنے لوگوں سے خطاب کیا، تو ان سے کہا کہ دیکھو ہم سب جانتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو بہترین ہمارے لیے راستہ یہ ہے کہ ہم ایمان لے آئیں، ان کو رسول مان لیں ان کے سامنے، تو ہماری جان مال سب کچھ محفوظ ہو جائے گا۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں اور اپنی عورتوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں اور پھر پہ جاؤ جن کہنے پنجابی چ، یا پھر یہ ہے کہ ہم سرنڈر کریں اللہ کے رسول کے سامنے، پھر جو بھی ہمارے ساتھ فیصلہ کریں۔ تو
ان کے قبیلے نے، اس کے قبیلے نے پہلی 2 پروپوزلز نہیں مانی اور پھر سرنڈر کیا انہوں نے. اب آیا معاملہ کہ اب سرنڈر کر دیا تو کیا معاملہ کیا جائے گا ان کے ساتھ. یہ جو تینوں قبائل تھے یہودیوں کے، ان میں سے جو پہلے 2 قبیلے جن کو نکالا گیا تھا وہ خزرج کے حلیف تھے، بنو خزرج، ایک قبیلہ جو بڑا قبیلہ تھا مدینے کا رہنے والا. یہ جو تھے یہ اوس کے، اوس اور خزرج 2 قبیلے نا جو سنز آف دی سوائل تھے مدینے کے، یہ ان کا حلیف قبیلہ تھا. اب اوس آئے، بنی اوس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول خزرج کے حلیفوں کے ساتھ آپ نے نرم معاملہ کیا تھا، تو یہ ہمارے حلیف ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ نرم معاملہ کریں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رسپانس نے بنو قریظہ سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا معاملہ اوس کے حوالے کر دوں کہ اوس تمہارے بارے میں جو فیصلہ کریں مجھے منظور ہو. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب اوس کے سردار تھے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بڑے مخلص مسلمان تھے، بڑے مخلص مسلمان تھے. یہ غزوہ احزاب میں زخمی ہوئے تھے، یعنی ایک تیر جو تھا وہ لگا تھا یہاں کئی بڑی جو رگ ہوتی ہے اس کے اوپر، اور اس سے کافی خون ان کا بہہ گیا تھا. پھر یہ ایک خیمے کے اندر، بیمار ہونے کی وجہ سے خیمے کے اندر رکھے گئے تھے، اور یہ سو رہے تھے تو ایک بکری خیمے کے اندر آ گئی اور ایک دم یہ جاگے تو وہ بکری جو ہے بدکی، اور پھر اسی زخم پر اس کا کھر آ گیا اور اس پہ دوبارہ خون بہہ گیا. تو یہ بیمار تھے اور انہیں گدھے پر سوار کر کے بنو قریظہ کے قبیلے میں لایا گیا اور انہوں نے فیصلہ دیا. وہ فیصلہ یہ تھا کہ ان میں جتنے بھی جنگ کے قابل مرد ہیں ان سب کو ذبح کر دیا، گردن اڑا دی جائے، اور عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو غلام بنا لیا جائے. لہذا یہی فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ایگزیکیوٹ ہوا. آپ جوئش ویب سائٹ کھولیں گے نا اگر، تو وہاں پر آپ کو ریڈ مارک ملے گا، مساکر آف مدینہ، یعنی آج بھی وہ اس زخم کو چاٹتے ہیں. اور میرا گمان غالب ہے کہ یہ جو سن 2003 میں سوات کے اندر یہ گلے کاٹنے کے واقعات ہوئے تھے یہ کروائے گئے تھے، اور اس سے مسلمانوں کی ذہن سازی کی گئی تھی، خاص طور پر پاکستان کے مسلمانوں کی، ہندوستان کے مسلمانوں کی، اور علماء کو بھی بلا کر ٹی وی اسٹیشن پر پروگرام میں بلا کر ان کی زبان سے بھی کہلایا گیا تھا کہ گلے کاٹنا جو ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ سفاکی ہے، یہ درندگی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے جو بھائی امریکہ میں رہتے ہیں، آپ کے رشتہ دار عزیز بھی جو ہوں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے یہاں کبھی FBI تو نہیں آئی، تو آپ کو بتائیں گے کہ ہاں آئی ہے، 2 دفعہ آئی ہے. یعنی بڑے اہتمام سے اپوائنٹمنٹ دے کے آتے ہیں FBI والے، اور چائے وائے پیتے ہیں اور گپ شپ لگاتے ہیں آ کے. اچھا آپ پاکستان سے آپ کا تعلق ہے، اچھا کب تشریف لائے تھے آپ، وہاں کیا کرتے تھے، کیا آپ کی ایکٹیویٹیز تھیں، پاکستان میں آپ کا کس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق تھا، آپ کی کس مسلک سے آپ کا تعلق ہے، اور پھر اسامہ کو آپ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. اب ظاہر ہے اسامہ امریکہ کا دشمن تھا، اسامہ بن لادن. اب ہمارے سارے مسلمان بھائی جو ہے وہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہے، اسامہ کے بارے میں کسی نے اس کو اون نہیں کیا کہ ابھی مجھے گرفتار نہ کر لیں. اس سے ان کا ایمان نہیں گیا. ایک غیر اخلاقی حرکت تھی کہ ایک ایسا شخص جس کو وہ اون کرتے تھے، جس سے ان کو محبت تھی، جس کو ایک مجاہد سمجھتے تھے، اس کو انہیں ڈس اون کر دیا. پھر انہوں نے پوچھا کسی ایسے شخص کو کہ جس کا جماعت اسلامی کے ساتھ تعلق تھا کہ سید مودودی کے بارے میں تمہاری کیا رائے. اس نے کہا ہو مودودی، آئی ہیو ناٹ ہرڈ آف ہم، میں نے کبھی نام بھی نہیں سنا. مکر گیا. اب وہ زیر لب مسکراتے رہے FBI والے. وہ تو ایک ملنے والے جو ہے ان کو انٹیروگیشن کے لیے FBI نے بلایا تو اس کا کہنا تھا کہ 400 پیجز ان کے سامنے پڑے ہوئے تھے ای میل کے میرے، یعنی سب خبر ہے انہیں. آگے پوچھا
اسامہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کوئی تنظیم اسلامی سے متعلق تھا تو بے شک اس کے بیسمنٹ میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے کیسٹ سے بھری پڑی ہو، ویڈیو کیسٹ سے اس کی بیسمنٹ، تو پوچھا وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ ڈاکٹر اسرار، وہ مکر گیا، ہو ڈاکٹر اسرار، ایمان نہیں گیا اس کا۔ لیکن ابھی ایک راؤنڈ ہوا اور ختم ہو گیا۔ جب وہ سمجھیں گے، یہ وقتاً فوقتاً یہ فیلیں چھوڑتے رہتے ہیں نا، کارٹونوں کا مقابلہ ہو رہا ہے اور ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے، یہ ہماری غیرت کا امتحان لیتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں میں کیا غیرت کتنی ہے۔ بابری مسجد گرائی، اب اس کے بعد انہیں مسجد اقصی گرانی ہے، سن لیجیے، آج نوٹ کر لیجیے۔ تو جب وہ سمجھیں گے کہ مناسب وقت آ گیا ہے، پھر کوئی ایسا ہی ڈرامہ رچائیں گے۔ اسی طرح ٹارگٹ کلنگ، یہ آج سے 5 سال پہلے وہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہوئی تھی۔ ٹارگٹ کلنگ کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یہودی سرداروں کو ٹارگٹ کل کروایا ہوا ہے، اب یہ بھی مسلمانوں کی ذہن سازی ہو رہی ہے کہ ٹارگٹ کلنگ جو ہے اس کا کوئی اسلام میں جواز نہیں ہے۔ جب وہ سمجھیں گے کہ مناسب وقت آ گیا ہے، پھر کوئی ڈرامہ رچائیں گے، پھر آئیں گے۔ اور عجیب عجیب چیزیں ہیں کہ ایئرپورٹ پر یہ 9/11 کے جو قوانین ہیں، کسی بھی مسافر کو انٹیروگیشن کے لیے 9-10 گھنٹے ڈیٹین کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ 20 گھنٹے کا سفر کر کے پلس آپ نے اگر 4 بجے صبح آپ کی فلائٹ ہے تو یاد 12 بجے آپ ایئرپورٹ پہنچیں گے، وہ رات بھی گئی، اور پھر اس کے بعد 18 گھنٹے کا 20 گھنٹے کا سفر ہے، آپ کا سر گھما ہوا ہوتا ہے، اور اوپر سے 9 گھنٹے انٹیروگیشن کے لیے بلا لیں تو آپ کا حال کیا ہوگا؟ تو انہوں نے اس طرح کے سوال کرنے ہیں کہ یہ جو گلے کاٹے جا رہے ہیں یہ کیسے ہیں؟ پہلے تو سوال کر کے چلے گئے نا وہ، اور ہم نے کہہ دیا ہمارے بھائیوں نے کہ نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جب وہ سمجھیں گے کہ مناسب وقت آ گیا ہے کہ ان کے دلوں سے ایک جو واحد مسلمانوں کے پاس دولت ہے وہ ہے دولت ایمان، اور ایمان نام ہے، یاد رکھیے گا، توحید کا نام ایمان نہیں ہے۔ توحید نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کا۔ کوئی شخص جتنا مرضی موحد ہو، جب تک وہ واضح الفاظ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا۔ آج کا یہودی موحد ہے تو کیا وہ مسلمان ہے؟ کیوں مسلمان نہیں ہے؟ آج کا سکھ موحد ہے، کیوں مسلمان نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا۔ تو جب تک کوئی واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ کو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا تو وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے سے انکار کرتا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کی دولت ایمان جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے سے انکار کی شکلیں کئی ہو سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرنا، آپ کے کسی ایکٹ کو غلط قرار دینا، آپ کی شخصیت میں کوئی نقص نکالنا، یہ سب کیا ہے؟ ایمان کی نفی ہے۔ اب وہ پوچھیں گے کہ یہ جو گلے کاٹے جا رہے ہیں، یہ ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمارا مسلمان بھائی بیچارہ ایئرپورٹ پر کہے گا کہ یہ درندگی ہے، سفاکی ہے، اس لیے کہ یہ سارے بکے ہوئے جو ہمارے اینکرز ہیں اور سارے ہمارے دانشور ہیں اور کالم نگار ہیں، ان سب نے یہی پٹیاں پڑھائی ہیں۔ تو وہ کہے گا بیچارہ کہ یہ درندگی ہے، سفاکی ہے۔ تو وہ کہیں گے وہ جو 1400 سال پہلے مدینے میں مساکر ہوا تھا اور 650 افراد کے گلے کاٹے گئے تھے، اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس وقت مسلمانوں کے پاس صرف ایک راستہ ہے، ایک راستہ، وہ کیا ہے؟ سنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عمل کرنا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی اور آپ نے اگلی صبح جا کر اس کا تذکرہ کیا تو مکے کے کافر بڑے ہنسے کہ دیکھو ہم سے پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ معاذ اللہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اب یہ دیکھیں کیسی بیکی بیکی باتیں کرنے لگا۔ ایک شخص بھاگا بھاگا حضرت ابوبکر کے پاس گیا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات فلسطین گیا ہوں اور پھر 7 آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں تو کیا آپ مان لو گے؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو وہ سمجھا کہ شاید اس کا تیر نشانے پہ لگ گیا، تو کہنے لگا تو پھر تمہارا دوست تو کہہ رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ کیا یہ بات محمد نے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے کہا ہاں۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ پھر مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ میں انہیں اللہ کا رسول مانتا ہوں۔
یہ ہے ایمان کی سلامتی۔ تو بنو قریظہ کہ اپنے آپشن پر اوس کے ہاتھ میں فیصلہ دیا گیا، اوس کے سردار نے فیصلہ کیا، ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایگزیکیوشن فرمائی۔ تو یہ بھی ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ واقعہ کیا ہے، یہ جو ان آیات میں اب اس کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ